جو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف لے کے، اس کے مقابلے پہ شیطان نے کچھ ایسے ولی بنائے ہیں جو دوبارہ روشنیوں سے نکالتے ہیں اور اندھیروں میں لے آتے ہیں۔ اور خدا اندھیروں میں رہنے والوں کے لیے کہہ رہا ہے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ اسی آیت کے عنوان پہ آپ سے روزانہ کی بنیاد پہ اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ اور باب سیدہ سے مانگی خیرات پہ اعتماد کے ساتھ معروضات پیش کی جا رہی ہے کہ آپ تک کما حق ہو حق پہنچایا جا سکے۔ ہم تاریخی حقائق پہ آ رہے ہیں، ہم تاریخی اختلافات پہ آ رہے ہیں، ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آخر اتنے سالوں سے امت مسلمہ جو اختلافات کا شکار ہے، ہم ان اختلاف کو ہوا دینے کے بجائے اس کے حل کی طرف جا رہے ہیں کہ آخر ان اختلافات کا خاتمہ کیسے ممکن ہے، ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ کیا ہے، یہ اختلافات شروع کیوں ہوئے۔ دیکھیں صاحبان، میں ممبر پہ ہوں تو میں اپنی قوم کی ترجمانی کروں گا، اور مجھے خبر ہے کہ اس کیمرے کے روح سے کہاں کہاں تک ہمیں دیکھا اور سنا جا رہا ہے، تو میں آپ کی قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے پیغام پہنچانے لگا ہوں۔ ہمیں کسی ذات سے اختلاف اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس ذات کو مانتے ہیں، اختلاف ہمیشہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ اسے وہ مانا جائے جو وہ ہے۔ ہمیشہ آپ کسی کو اس کے منصب سے ہٹ کے مانیں گے تو اختلاف ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے، اور یہ ہمارا بہت جائز مطالبہ ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اسے اس کے حق پہ مانا۔ ہم کبھی اعتراض نہیں کریں گے کہ آپ فلاں شخصیت کیونکہ آپ مانیں، آزادی ہے، کسی کو ماننے پہ تو نہیں روکا جا سکتا، آپ مانیں، آپ جس کو ماننا چاہیں آپ مانیں، آپ کے ماننے پہ ہم اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ جو مان رہے ہیں اس پہ پوری کوئی میں عقیدے میں منافقت کا قائل نہیں، کھل کے عقیدہ پڑھنے لگا ہوں۔ ہم رسول کے بعد امامت علی کا حق سمجھتے ہیں، اور ہم مولا امیر المومنین کے اس حق پہ درود سارے رات مل کے بلند آواز پھر بھی بلند آواز سے صلوات کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ بلند صلوات۔ جھگڑا اس بات میں ہے کہ جس کا جو حق ہے۔ اب میں نے آپ سے پہلے کہا تھا بہت مشکل ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ خطیب جب مائک پہ ہو تو وہ ہر بات کھول کے کہہ دے، تو ایسا نہیں ہوتا، بہت ہی چیزوں کو سامنے رکھ کے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ میں اشاروں سے گزروں گا اور آپ نے اشاروں کو سمجھنا ہے۔ میں روزانہ کی بنیاد پہ یہاں آپ کے سامنے ذکر محمد و اہل بیت محمد کر رہا ہوں، اگر میں تاخیر سے آ جاؤں، ممبر خالی ہو، تو آپ اتنے مجمع میں سے کہا جائے گا بھئی کسی کو کچھ پڑھنا آتا ہے؟ میں مثال دوں گا، میرا خیال ہے کہ جو میرا مثال سمجھے گا وہ موضوع کے ساتھ جڑ جائے گا۔ میں کسی صاحب کو کچھ پڑھنا آتا ہے تو ممبر خالی ہے، مولانا لیٹ ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے پڑھے۔ ایک صاحب پیچھے سے اٹھے، مجمع کو چیرتے ہوئے آئے، آ کے اس کرسی پہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کے خاموش ہو گئے۔ آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ بول کیوں نہیں رہے، اور وہ پہلا جملہ کہتے دیکھیں میں بول لیتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں، لیکن اگر کہیں میں غلط ہو جاؤں مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھنے لگا اور میں پہلی دفعہ پڑھنے لگا، اگر کہیں مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے تو مجھے ٹھیک کر دینا۔ اس کی پہلی اس بات سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس سے کچھ نہیں آتا۔ یہ پہلے کہہ رہا ہے کہ میں بھٹک جاؤں گا، مجھ سے غلطی ہو جائے گی، تو
تو ٹھیک آپ نے مجھے کرنا ہے. اس کے بعد آپ پھر خاموش رہے. آپ نے کہا اچھا ہو سکتا ہے غلطی نہ کرے, ہو سکتا ہے ٹھیک ہی پڑے. یہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ اگر کروں کبھی اس نے کی تو نہیں ہے. آپ خاموشی سے اسے سننے پہ آمادہ ہوئے کہ یہ کیا پڑے. کتنی دیر میں وہاں سے ایک بچہ اٹھا, اس نے کہا جی دیکھیں آپ ممبر پہ بیٹھ گئے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ قرآن میں ماتم کہاں لکھا ہے. وہ خاموش ہوا. اسے کہا جی خاموش اس بات پہ ہو, جس کرسی پہ بیٹھے ہیں نا اس کا تقاضا ہے کہ جو پوچھو وہ بتایا جائے. اس کرسی پہ آپ بیٹھ گئے, چڑھ کے آپ آ گئے ہیں, تو اس کا تقاضا ہے کہ اگر سامنے بیٹھے ہوئے سامعین سے کوئی سوال کرے تو آپ جواب دے دیں. تو فوراً کہ جی ماتم تو ہے ہی نہیں قرآن میں. ابھی اس نے اتنا کہا تھا, یہاں اسی مجمع میں اون شاہی سید ہے, یہ میرے بھائی, یہ اٹھے, انہوں نے بیٹھ جا, یہ کوئی سوال ہے پوچھنے والا, بعد میں ہم سے پوچھ لینا, ہم تمہیں بتا دیں گے. اب پتہ شادی کو بھی تھا کہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا اسے کچھ نہیں پتا. اب انہوں نے بندہ نہیں بچایا, ممبر کی عزت بچائی ہے. انہوں نے, اب میں اشارے کروں گا, اب اس سے زیادہ کیا کروں گا, انہوں نے بچائی ہے اس بندے کی عزت نہیں, ممبر کی عزت بچائی ہے. کہ یار یہ پتہ نہیں بندہ کون جن سے سوال کیا ہے, کل کو جا کے کہے گا جی الحیدر ٹرسٹ میں تو جو بیٹھا تھا اسے کچھ بھی نہیں آتا تھا. جو الحیدر ٹرسٹ والوں کی ہاں تو ممبر پہ جی بالکل کچھ بھی نہیں, اسے صاف کہہ دیا ماتم ہے نہیں. انہوں نے کہا ہمارا ادارہ بدنام ہو جائے گا, ہمارے مذہب کا ممبر بدنام ہو جائے گا. انہوں نے فوراً کہا نا یہ بات میں ہم بتا دیں گے, ہم تمہیں بتا دیں گے ماتم کہاں لکھا ہے, ماتم ہے قرآن میں. انہوں نے چپ کروا دیا. اب جو بیٹھا تھا اسے پتا چل گیا, اس نے پہلے یہ سمجھا کہ مجھے بچایا ہے. جب سارا مجمع چلا گیا تو اس نے اکیلے جا کے کہا شادی اگر آپ نہ ہوتے, اگر آج آپ نہ ہوتے شادی آپ نے میری عزت رکھی. آپ نے میری عزت بچا لی. یہ فوراً کہیں گے تیری نہیں بچائی. ہمارے مطمع نظر تھا ہمارے مذہب کا ممبر, تجھے جو آتا نہیں تھا بیٹھا کیوں تھا. وہ کہیں میں بالکل نہیں بیٹھنا چاہتا, مجھے ایک دوست نے کہا تو بیٹھ. ایسے بھی پڑھی جا سکتی ہے, اگر کوئی پڑھنے والا ہو تو رسمی ایسے بھی سنائی جا سکتی ہے. میں بالکل ہی بیٹھنا چاہتا تھا جی, میں تو آمادہ ہی نہیں تھا. میرے ساتھ ایک دوست آیا تھا, تو میں بیٹھ گیا. اور شادی نے کہا اصل میں تجھے جس نے مروایا ہے نا وہ اصل میں تیرا دشمن نہیں, وہ اس ممبر کا دشمن ہے. اس نے کہا جی میں تو سادہ بندہ تھا تو مجھے کیا پتا کہ وہ بندہ اس سے ممبر سے کیا دشمنی ہے. میں نے کہا ہمیں اس کی چالاکی کا پتا ہے. اس نے آج مجھے اس لیے ممبر پہ بٹھایا تھا کہ آج ظاہر بٹھائیں گے تھے نا تو کل کو کسی کو بھی بٹھائیں گے نظر شخصیتوں پہ نہیں ہے. قتل کر دیے شیعوں کو, گھر جلا دیے میری قوم کے, نعرہ بلند کر کے صحابہ کے منکر ہے, صحابہ کے دشمن ہے. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں صحابہ سے دشمنی نہیں ہے. اتنے لوگوں نے علی سے بغض رکھے, قیامت والے دن فیصلہ ہوگا, لیکن کم از کم انہیں وہ مقام نہ دو جو اہل بیت کا ہے. اور یہ فطرت کا قانون ہے, یہ شیعوں کا بنایا قانون نہیں. کہ اگر دیکھیں فرعون نے کیا کہا, فرعون بادشاہ تھا, اللہ نے فرعون کے بادشاہ ہونے کی مذمت نہیں کی. کتنے لوگ بادشاہ تھے, بادشاہ بنا رہتا, خدا نے کچھ بھی نہیں کہنا, وہ اللہ بن رہے.
قرآن میں اس کا نام کے مذمت کر دی. میرے مالک اتنے بادشاہ تھے, مجھے کسی بادشاہ کی فرمایا یہ بادشاہ نہیں تھا, بادشاہ ہوتا میں نے کچھ بھی نہیں کہنا تھا, یہ وہاں بیٹھ رہا تھا جس کا اہل نہیں تھا, اس نے دعویٰ وہ کر دیا تھا جو یہ تھا نہیں. اور آسان کر دوں, میں ابھی آپ سارا کھلا رہے ہیں, اور آسان کر دوں, یہ جھوٹا تھا اور سچے کی جگہ میں بیٹھ گیا. اب پوری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں جی قادیانی کافر, ہم بھی کہہ رہے ٹھیک ہے جی غیر مسلم کافر ہے جی, انہوں نے غلط کیا, نبوت گھر میں نبوت نے ڈاکہ ڈالا. کافر کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کی جگہ پہ نبی بنا کے بٹھا دیا. کیوں ہمیں قتل کر رہے ہو, کیوں ہمیں سوشل میڈیا پہ گالیاں دیے جا رہے ہو؟ ہم سے پوچھو تو صحیح, کبھی آگے اکیلے ہم سے پوچھو ہمارا قصور کیا ہے. یہ تو تم نے بھی کہا ہے کہ فرعون اللہ تھا نہیں بن بیٹھا اس لیے لعنتی ہے, غلام احمد قادیانی نبی تھا نہیں بن بیٹھا لعنتی ہے. اس کا مطلب اصول تو بھی مانتا ہے, جو اللہ ہونا بن بیٹھے لعنتی ہوتا ہے, نبی ہونا بن بیٹھے لعنتی ہوتا ہے, امام ہونا بن بیٹھے سید ہونا. سیٹ پہ ڈاکٹر آئے گا, ٹیچر کی سیٹ پہ ٹیچر آئے گا, جسٹس کی سیٹ پہ جسٹس نہیں آئے. یہ فطرت کا قانون ہے کہ جو جگہ چھوڑتا ہے اس کے بعد ویسا ہی آتا ہے جو اتنی ہی قابلیت کا مالک ہو. اگر تو آپ کہیں کہ ہم کسی کو بادشاہ مانتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. دیکھیں آج بھی اسلامی ممالک میں حکومتیں چل رہی ہیں, ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ اسے اسلامی کسی ریاست کا حکمران بنا دیں, نبی کا وارث نہ بنائیں. اگر کوئی 1 2 4 سنی بھائی بیٹھے ہیں, جھگڑا کہاں شروع ہوا ہے آپ سمجھیں, اور منبر کی تہذیب ختم ہو گئی کہ ہم نے اس بات پہ یہ حقائق پڑھنے چھوڑ دیے کہ یار کسی کو برا لگے گا. بھائی برا کیوں لگے گا, یہ حقائق ہے, یہ رسولوں تک پہنچنا چاہیے, اس ممبر کی ذمہ داری ہے. ہمارے پاس کوئی چینل نہیں ہے, ہمارا کوئی اخبار نہیں ہے, ہمارا کوئی ٹی وی نہیں ہے, ہمارا ممبر ہمارا ادارہ ہے. ہم نے یہاں سے نسلوں کو پیغام دینا, یہاں سے حسینیت کا پیغام دینا. دیکھیں آپ کسی کو بادشاہ بنائیں, کوئی لڑائی نہیں, حاکم سمجھے, کوئی لڑائی نہیں, نبی کا وارث نہ بنائیں. کتنا بڑا ظلم ہوا اگر نبی کے بعد پہلے دن نبی کے منبر سے انصاف ہوتا تو کم از کم یزید میں تو جرأت نہ ہوتی. آج جو بندہ ہوتا ہے, تقریر سنیے گا جی آج, کیونکہ بالکل دن کم ہے اور بہت لمبے نتائج ہے جہاں تک پہنچنا. آج جو بندہ اٹھتا ہے کسی سے جا کے پوچھو, یزید, وہ کہتا ہے جی ایز اے مسلمان اگر آپ مجھ سے پوچھے نا تو غلط. یزید کی حمایت کرنے والے گنے چنے ہیں, وہ چھوڑ دیں, وہ کم از کم اس کی نسل بھی تو چلی ہے نا, نہیں اس کی نسل تو چلی ہے, 9 لاکھ
تو قتل کرنے کے لیے آیا تھا, 9 لاکھ گڑھے میں تو گر کے نہیں مر گیا تھا. وہ جو امام حسین کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے, آخر وہ سارے کے سارے تاریخ میں کہیں نہیں لکھا کہ اوپر سے آسمان سے بجلی گری اور سارے مر گئے ہوں. وہ زندہ بچے تھے. زندہ گئے تو وطنوں میں گئے, گھروں میں گئے تو شادیاں بھی ہوئی ہیں, بچے ہوئے ہیں, ان کی بھی شادیاں ہوئی ہیں, ان کے بھی بچے ہوئے ہیں, ان کی بھی شادیاں ہوئی ہیں, ان کے بھی بچے ہوئے ہیں, ان کی بھی شادیاں ہوئی ہیں, ان کے بچے ہوئے ہیں. تو ان کے بچوں کو تو کہنا ہی ہے نا کہ یزید ٹھیک تھا. جنہیں جنہیں لوگوں سے کوئی لڑائی نہیں, جمہور ہے, میجورٹی جو ہے مسلمانوں کی, وہ یہ کہتی ہے کہ یزید غلط ہے. وہ کہتے تھے ہم اس بات پہ شیعوں کے ساتھ کھڑے ہیں, یزید غلط ہے. حضور ایسے نہیں ہونا, منافقانہ پالیسی. آپ یہ رعایت نہ کریں. آپ اگر یزید وہ غلط کہہ رہے ہیں تو یزید کسی سسٹم کے تحت خلیفہ بنا, کسی ایک ادارے میں الحیدر ٹرسٹ جو ہے, اس میں تو تاحیات صدر سعید زیگم صاحب ہی ہیں. ان کو زندگی اور صحت کے ساتھ اداروں میں ہوتا ہے نا, اداروں میں الیکشن ہوتے ہیں. الیکشن ہونے کے بعد اگر کوئی ایک کرپٹ بندہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے, تو اگر کوئی بندہ کہے یہ غلط ہے, تو بندے فوراً کہتے ہیں کہ یار وہ ایک نظام کے تحت بنا ہے. باقاعدہ ووٹنگ ہوئی تھی اس ٹائم, تو تم میں سے کوئی نہیں بولا. اس ٹائم تو سارے ووٹیں دے رہے تھے. اب آپ جب اس کی اصلیت کھل کے سامنے آئی ہے, بندے اقتدار کے بعد ظاہر ہوتے ہیں. یہ میری کوئی ریسرچ نہیں ہے, یہ مولا کا فرمان ہے. مولا فرماتے دولت اختیار ملنے کے بعد لوگ بدلتے نہیں, بے نقاب ہوتے ہیں. بندے کہتے ہیں اس کے پاس 4 پیسے آ گئے, اس کی ٹون ہی چینج ہو گئی. وہ بے نقاب ہوا ہے, پہلے اس نے اپنا آپ چھپایا ہوا ہے. اب ہر بندہ کہتا ہے یزید غلط ہے, یزید غلط ہے, یزید غلط ہے. ساتھ ایسے نہیں ہوگا. یزید غلط ہے تو غلط تھا کیوں؟ اچانک تو تخت پہ نہیں بیٹھ گیا. آخر اس نے ایک سسٹم کو دیکھا تھا کہ ایسے بھی تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں. آج پوری دنیا کربلا میں آنے کے لیے تیار ہے. نہیں, حسین کے کیمپ میں ایسے نہیں آنا. حسین نے ملوکیت کے پرخچے اڑائے ہیں. اتنا جعلی اسلام اصل اسلام میں مل گیا تھا, پتہ نہیں چل رہا تھا جعلی کیا اصلی کیا ہے. حسین نے کربلا میں علیحدہ کر دیا. یہ تھی میرے حسین کی جیت کہ حسین کی قربانی کے بعد آج تک پھر بادشاہ بنے ہیں, سلطان بنے ہیں, ذل سبحانی کہلوایا ہے, شہنشاہ عالم کہلوایا ہے, فاتح کہلوایا ہے. وارث رسول کہلوانے کا حوصلہ نہیں. یہ حسین کی جیت تھی, یہ حسین کی لڑائی کا فلسفہ تھا. آپ آج کہہ رہے ہیں یزید غلط تھا. یزید غلط تھا تو وہ یزید جو تخت پہ بیٹھ گیا اچانک بیٹھ گیا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے کسی سسٹم کو دیکھا ہوا تھا. اگر نبی کے بعد نظام غدیر سے جڑا رہتا, میری تقریر اگر کوئی مجمع میں, تو آپ کہیں کہ مجمع تو اتنے زیادہ اہل سنت نہیں بیٹھے, اس ویڈیو نے پتہ نہیں کہاں کہاں سنا. اور یہ پاک بی بی نے اس نوکر کو یہ اعزاز دیا ہے. میں ساری زندگی اس اعزاز کا شکر ادا کروں تو کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا. مجھے وہ سنتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں سنتے. وہ بیٹھے ہوتے ہیں تاگ لگا کے, اسے پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے خیر کی خبر کوئی نہیں. تو دیکھیے آج اس نے کیا کہا. تو لہٰذا جو سن رہے ہیں نا کان لگا کے جہاں جہاں بیٹھے ہوئے, اب میری نظر اس مجمع پہ نہیں ہے, جہاں جہاں بیٹھا ہے میں اس کو وہاں مخاطب کر کے پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر دیکھیں ہمارے پاس امامت سے, میں نے کل پڑھا تھا 2 طریقے, خلافت, امام. ہم نے دین امامت سے لیا, یہ ہے میرے مذہب کی سجا. میرے کسی امام کے جانے کے بعد امامت کے لیے جھگڑا نہیں ہوا. امامت والوں کے گھر ایک لڑائی ثابت کرو. کسی امام کے جانے کے بعد امامت میں لڑائی ہو, بیٹے ہوں, بیٹوں نے آپس میں کہا نہیں میں امام بنوں گا, نہیں میں بڑا ہوں میں امام بنوں گا, میں چھوٹا ہوں میں امام بنوں گا, میں لاڈلا ہوں میں امام بنوں گا. 18 بھی بیٹے تھے,
امامت کے لیے جنگی نہیں بنا. انہیں پتا تھا امام ہم نے نہیں بنانا. اب یہاں پہ پہلی جو خلافت ہوئی وہ کہتے ہیں وہ ہوئی ہے سینئر ہونے کی وجہ سے. سینیورٹی بیس پہ خلافت دی گئی ہے. یہ ہسٹری پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے ان بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ جی سینئر تھے تو اس لیے تھے. اگر بزرگ ہونے کی وجہ سے خلافت ملی تو یہ رسول کے چچا عباس ابن عبد المطلب کا حق بنتا تھا. اگر تو آپ کے ہاں خلافت کا قانون نبی کی رشتہ داری اور بزرگ ہونا ہے تو نبی کے چچا زندہ ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں. اگر آپ نے امیر المومنین کو خلافت اس لیے نہیں دی کہ ظاہراً ان کی عمر تھوڑی تھی, تو پھر بہت سے لوگ ایسے موجود تھے جو رسول کے رشتہ دار بھی تھے اور بزرگ بھی تھے, پھر انہیں کیوں نہیں دی گئی؟ آخر جو خلافت تقسیم ہوئی, آپ مان جائیں آپ اگر آج بھی اسلام کا بھلا چاہتے مان جائیں کہ آپ سے پہلے مرحلے میں غلطی ہوئی ہے. آپ بجائے اس غلطی کو تسلیم کرنے کے غلطی بے غلطی کیے جا رہے ہیں. آپ سے پہلے مرحلے میں غلطی ہو گئی ہے. آپ نے رسول کے بعد امامت کا حق تھا, آپ نے نہیں دیا, اور کہتے کہ امیر المومنین نے بعد میں تسلیم کر لیا تھا. میں نے اشارے کے ساتھ بات سمجھا دی کہ میں بات کھولتا تو بڑی خطرناک کھلنی تھی کہ رسالت سے باپ کے بعد امیر المومنین کے تعلقات دیکھیں. علی عالم اسلام کی مجبوری ہے, علی مجبوری ہے مسلمانوں کی, یہ علی کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. اگر ہماری کوئی مجبوری ہوتا تو ہم کہتے کہ علی کے تعلقات اچھے تھے. اگر ہماری کوئی مجبوری ہوتی, دیکھیں دنیا کا دستور ہے جب کوئی بندہ عہدے پہ بیٹھتا ہے نا تو ایویں لوگ رشتہ دار بن جاتے ہیں. نام رشتہ داری ہو تو بندے کہہ دیتے ہیں گاؤں کا بھی ہو رہا جی چچا جی ہمارے ایم ایل اے, بعد میں پتا چلے گا ان کی ذات اور ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ انسانی فطرت ہے کہ انسان اقتدار میں بیٹھنے والے کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے. اگر تو ہماری نظر میں اقتدار ہوتا تو جب اقتدار ان کے پاس آ گیا تو گورنمنٹ ان کی آ گئی تھی, ہم کہتے کہ علی کے تعلقات اچھے تھے. ہم کہہ رہے کہ نہیں اچھے تھے. جملہ دل کے اندر اترے تو پھر ڈال دینا. ہم کہہ رہے کہ نہیں اچھے تھے, آپ کہہ رہے کہ نہیں ہم جھوٹ بول رہے ہیں اچھے تھے. اس کا مطلب ہے ہماری کوئی مجبوری نہیں, علی آپ کی مجبوری کا امیر المومنین خاموش. اور یہاں کتابوں نے کیا لکھا کہ علی گھر کے اندر چلے گئے, اور ایک لفظ بڑا عجیب لکھا, اس لفظ کی آج میں گہرائی میں جانے لگا کہ علی گھر میں قرآن جمع کر رہے تھے. یہ جملہ لکھ دیا ہے جلال الدین سیوطی نے, یہ لکھ گیا ہے شبلی نعمانی, لیکن انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ بعد میں کیسے کیسے تیز لوگ پیدا ہوں گے. وہ آسان وقتوں میں جملہ لکھ گیا, جملہ آ گیا ہمارے ہاتھ. آپ نے لکھا کہ علی گھر میں قرآن جمع کر رہے تھے. مان گیا نا کہ سارا قرآن علی کے گھر میں تھا. وہ لوگ علی کے نوکر بیٹھے ہو, قرآن علی کے گھر میں تھا. علی باہر سے قرآن نہیں لے رہے تھے. آپ نے لکھا علی قرآن جمع کر رہے تھے, اس کا مطلب ہے سارا قرآن علی کے گھر میں. ارد گرد یا علی چگرد مرتضی علی بفضل پلٹن پاک سپر پاور نعرہ حیدری. متوجہ بات کی جانا, بالکل نعرے بے شک نہ دے, بالکل نعرے نہ دے, کیونکہ تسلسل نہ ٹوٹے. امیر المومنین گھر میں قرآن جمع کرے, اس کا مطلب سارا قرآن علی کے. یہ ہے مسلمانوں علی کو چھوڑنے کا, علی سے دشمنی کی سب سے بڑی سزا سننا. تم نے اگر علی سے قرآن لیا ہوتا, آج تمہارے
پاس قرآن بمطابق تنزیل ہوگا. ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں. ہم نہیں کہتے کہ قرآن میں رد و بدل ہوا, ہو ہی نہیں سکتا, مالک اللہ. لیکن یہ تو تم بھی مانتے ہو نا کہ قرآن جو ہمارے گھروں میں یہ پڑا ہوا ہے یہ ویسے نہیں ہے جیسے نازل ہوا. جو آئے سب سے آخر میں آئی وہ 6 سپارے میں, جو سب سے پہلے آئی وہ 10ویں سپارے میں. یہ آیتوں کی ترتیب کس نے بدلی ہے؟ بھائی نبی کے جانے کے بعد جنگ تو کوئی نہیں ہو رہی تھی نا, امن کا دور ہی تھا. تو مسجد نبی میں بیٹھ کے قرآن بمطابق تنزیل کیوں نہیں جمع ہوا؟ ہمارے کھاتے نہ ڈالنا, علی کی حکومت نہیں تھی. علی کی تو وہ حکومت نہیں تھی. حکومت علی کے پاس نہیں تھی تو قرآن آپ نے, کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی, امن کا دور. سب بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ کہتے کہ آئیں بھائی قرآن کی آیتوں کو ترتیب کے ساتھ مکی کون سی ہیں, پہلے کون سے ہے, دوسری کون سی ہے, تیسری کون سی ہے, چوتھی کون سی ہے. ہو سکتا تھا؟ کیسے ہوتا؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ آیتیں وہی ترتیب سے لگاتا جس نے اترتی دیکھی تھی. میں روزانہ مجلس میں تھوڑا اگر میں تاخیر سے آتا ہوں, مجھ سے پہلے رضا بھائی پڑھ چکے ہوتے, ایک قصیدہ پڑھ چکے ہوں, میں بعد میں ہوتا ہوں, مجھے کیا پتا کہ انہوں نے پہلا قصیدہ کیا پڑھا ہے. جو آیت مکے کے شروع میں آئی تھی, جس بندے نے کلمہ ہی آیت کے بعد پڑھا, حضور میں کہاں گیا ہوں اور آپ کہاں کھڑے ہیں. موضوع رکھ سکتا تھا. جس بندے نے 18-19 سال خطابت کی ہو نا, قوم سے نعرے لگوانا, یہ ہاتھ کھڑے کروانا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا. کوئی واقعہ سناتا, کوئی موجہ سناتا, کوئی بات سناتا, کوئی خطابت کی گھن گھرج سناتا, ہاتھ کھڑے ہو جانے تھے, داد لینے نہیں, کم از کم حقائق درس ہوتا. جب اس مشکل دور میں یہ ذمہ داری سیدہ نے سونپ مجھے دی ہے تو پھر کم از کم یہ باتیں جو ریکارڈ ہو رہی ہیں یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک اثاثہ بنے. قرآن بمطابق تنزیل کیوں نہیں جمع ہوا؟ آپ اس کا جواب دیں. ہم سے پوچھ رہے ہیں قرآن میں دکھاؤ, ماتم قرآن میں دکھاؤ, کالے کپڑے قرآن میں دکھاؤ. قرآن کیوں نہیں تنزیل کے مطابق جمع ہوا یہ بتاؤ. گورنمنٹ تمہاری تھی, مجھے یہاں کی گورنمنٹ کے سسٹم کا نہیں پتا. عمران خان کے دور میں آٹا مہنگا ہوا ہے, اپوزیشن سانس نہیں لینے دے رہی. وہ کہتے نہیں تیری حکومت میں مہنگا ہوا, بتا کیوں ہے. ہماری حکومت میں یہ ریٹ تھا, پیٹرول اتنے کا تھا. تیری حکومت میں, جس کی حکومت ہو ذمہ داری بنتی ہے اس کی. ہمیں بتائیں قرآن بمطابق تنزیل کیوں نہیں. میں اس کی پھر ایک مثال دے دوں گا, اور مثال سے میں تاریخ کے کھنونے چہرے سے نقاب اٹھانے لگا. میرے پاس کوئی بندہ مجھے مختلف صفحات دے کے جائے اور اس کے اوپر نمبر لکھے ہوئے 1 نمبر 2 نمبر 3 4 مختلف صفحات, اور وہ مجھے کہے کہ یہ دیکھیں جی اس کے اوپر پیج نمبر لکھے ہوئے ہیں لیکن یہ رد و بدل ہو گئے, ان کو ذرا ترتیب سے جوڑ دیں. میں بڑے سکون سے بیٹھا ہوا جوڑ رہا تھا, اچانک باہر چور آ گئے. اب میں نے جلدی سے ایسے کاغذ کچھے کیے. 50 نمبر صفحہ اوپر تھا, 310 نمبر نیچے تھا, 11 نمبر ادھر تھا, 6 نمبر ادھر تھا. افراتفری میں جو چیز اکٹھی کی جائے نا, اس کی ترتیب بدل جائے. قرآن کی اس وقت ظاہراً ترتیب بتا رہی ہے کہ اسے سکون کی حالت میں اکٹھا نہیں کیا گیا, اسے افراتفری کی حالت میں اکٹھا. مولا امیر المومنین تنزیل شدہ قرآن لے کے دربار خلافت میں آئے تھے اور علی نے فرمایا تھا حکومت لے لی ہے, یہ قرآن میں نے جمع کر دیا ہے, اس قرآن کو مسلمانوں تک پہنچاؤ. اور یہ کہہ کے جواب دے دیا گیا تھا کہ علی ہمیں تمہارے قرآن کی ضرورت نہیں. امیر المومنین تاریخ پڑھ رہا ہوں, ہسٹری پڑھ رہا ہوں,
امیر المومنین کے چہرے پہ یوں جلالت آئی. امیر المومنین نے قرآن اپنی ابا کے نیچے رکھ کے کہا تم نے قرآن سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا ہے, جاؤ میرے قائم تک اب اس قرآن سے محروم رہو گے.